اور آپ میں آپ کو خوش آمدید. میں سید عمران شفقت آپ کا میزبان. اور آج کے اہم موضوعات جس طرح آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ دے دی ہے انتخابات کی، اور یہ تاریخ سپریم کورٹ میں دی گئی. صدر مملکت کے ساتھ کس قدر مشاورت ہو سکی، کس قدر مشاورت نہیں ہو سکی، یہ سپریم کورٹ میں سوال زیر بحث تھا. تو بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ کا ایک اعلان ہو چکا ہے، اور وہ جو شکوک و شبہات کے بادل تھے کہ انتخابات اب بر وقت ہوں گے نہیں ہوں گے، 90 روز میں ہوں گے اور کب ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے، یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال پاکستان میں جاری تھی. تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس بیان کے بعد وہ شکوک و شبہات جو بڑے گہرے ہو چکے تھے پاکستان میں، وہ ان کے بادل کچھ چھٹے ہیں کہ نہیں چھٹے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور بھی دیگر معاملات ہیں، وہ آگے چل کے ہم ان پر گفتگو کریں گے. فی الوقت ہم نے اس ایشو کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں امداد سمرو صاحب پاکستان کے معروف صحافی ہیں، وہ موجود ہیں، اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جناب خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. تو میں امداد سمرو صاحب آپ کی اجازت سے خرم روکھڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں. خرم صاحب آپ کو خوش آمدید. اور پہلا سوال آپ سے جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو یا آپ کی جماعت کو شک تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ غیر معینہ مدت تک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، ہمیں بالکل شک نہیں تھا، خاص طور سے جب الیکشن کمیشن نے دوسرے ممالک سے جو گیسٹ کو دعوت دے دی، جنہوں نے الیکشن مانیٹر جو کرتے ہیں انٹرنیشنلی، اور جب صحافیوں کو دعوت دی تو ہمیں یہ تھا کہ الیکشن میکسیمم ڈیلے ہوگا تو فیبروری کے اینڈ تک چلا جائے گا، اور اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. جی. تو وہی ہوا ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے جو الیکشن کو ڈیلے کیا ہے فیبروری کے 10 کو یا 8 تاریخ کو جو لے کے گئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہی لیا ہے کہ حلقہ بندیاں ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گی. پروونشل کی گئی ہوئی ہیں ان کے پاس. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس میں گئے ہوئے ہیں حلقہ بندی کے چینج کے لیے، تو وہ ان کے ڈیسیجنز ہو جائیں گے بائی اینڈ آف دس منتھ. اور میرے خیال میں یہ خوشائن چیز ہے الیکشن کا ہو جانا. جی سر. یہ ابھی جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے، علی ظفر صاحب نے یہ عدالت کے سامنے نقطہ اٹھایا کہ انتخابات کی تاریخ دینا ایک علیحدہ بات ہے اور شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ ان کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ ان کا جو نقطہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا تھا اس میں نہیں جی، یہ آفیشیل پروسیڈنگز ہیں جو چلتی رہتی ہیں، اور آفیشیل پروسیڈنگز کے اوپر وکلاء، ججز، یہ بحث ان کی چلتی رہے گی. ہمارے مقصد کی وہ چیز نہیں ہے. ہمارے جو عام پبلک کی یا جن پارٹیز نے الیکشن لڑنا ہے، ہمارے مقصد کی چیز ہے کہ الیکشن فیبروری کے اندر انہوں نے اناؤنس کر دیا، سپریم کورٹ کے اندر اناؤنس کر دیا. باقی چھوٹی موٹی جو فلاں جگہ یہ کہنا تھا، یہ ہونا تھا، جو اس کا اسکیجول ہے وہ بھی آ جائے گا. جی ٹھیک ہے. امداد سمرو صاحب، کیا جو 11 فروری ہے اس میں آپ کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ موسم کے معاملات بھی کچھ تھوڑے سے، پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، کہیں پر دھند بھی ہو جاتی ہے، پہاڑوں پر برف بھی جم جاتی ہے. تو اس دفعہ پہاڑوں پر برف جمنے کے امکانات ہیں. وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا موقف کہ موسم کی شدت ہمارے شمال میں بہت زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں. دیکھیں وہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ 2-3 حلقوں کو متاثر کرے گی. 2-3 حلقوں کے زیادہ نہیں. وہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہوا ہے، اور میری بھی خود الیکشن کمیشن میں اس معاملے پر کئی بار بات ہوئی ہے. میرا بھی خیال یہی تھا کہ کے پی کے کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوگا، کیونکہ ستمبر کے بعد تو آپ کاغان داران سے آگے جا ہی نہیں سکتے. جی جا نہیں سکتے. اور ہمارے الیکشن ظاہر ہے وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر تو اس میں آتے نہیں ہیں. تو کے پی کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر جو 2-3 حلقوں کے کچھ پولنگ اسٹیشنز، یا مکمل 2-3 حلقے لگا دیں آپ. ظاہر ہے اگر کچھ پولنگ اسٹیشن ڈسٹرب ہوئے تو اس کا مطلب ہے حلقے کا رزلٹ رک جائے گا. تو 2-3 حلقوں سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن جنوری میں بھی ہو سکتے تھے. اب فروری تک یہ کیوں لے کر گئے ہیں، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو الیکشن کمیشن سورسز سے جو خبریں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ 28 فروری. اور میری مطلب ایک تو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، دوسرا میری خود کئی بار اس معاملے پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا 28 فروری سے ہم آگے نہیں جائیں گے. ہاں، اب یہ 28 جنوری سے آگے نہیں جائیں گے. اب یہ 11 فروری کو کیوں گئے ہیں، اس کی 2-3 ریزنز ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ کہ جو حلقہ بندیوں کا ابھی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ 30 نومبر کو وہ میٹ نہ کر پائیں شاید. ٹھیک ہے، اگر 30 نومبر کو میٹ نہیں کر پاتے
تو حلقہ بندیوں کا جو فائنلائز کرنا اور جو اعتراضات آئیں گے، سماعتیں ہوں گی، تو اس میں وہ ایک تو انہوں نے خود تو کر لیا نا، ڈکلیئر کر دیا کہ حلقے ہیں، اب اس پہ ہوگی سماعت، اس پہ جن کو اعتراضات ہوں گے وہ ظاہر ہے لمبی اس میں ہو سکتی ہے، دلائل بھی ہو سکتے ہیں، آرگومنٹ ہو سکتے ہیں لمبے لمبے. تو میرا خیال ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ تاریخ دوبارہ تبدیل کریں، تو باضابطہ انہوں نے 11 فروری کی تاریخ دے دی ہے. جو چیز ہو رہی ہے نا کہ تاریخ دے دیں، شیڈول بعد میں جاری کریں. ایشو نہ تاریخ کا ہے نہ شیڈول کا ہے، ایشو حلقوں کا ہے. بھئی ایک الیکشن لڑنے والا کینڈیڈیٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حلقہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے. تو جب تک حلقہ بندیاں فائنلائز نہیں ہوتی، آپ دیکھیں آپ کو الیکشن کا ماحول ملک میں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی لاہور میں الیکشن لڑنے والے جو بندہ جو شادرے میں تک جس کا حلقہ تھا وہ تبدیل ہو جائے، ہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حلقہ اب شیخو پورے میں چلا گیا ہے یا وہ لاہور کے اندر ہی ہے. تو اسی طرح ہر حلقے کا یہ مسئلہ ہے. تو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ متحرک نہیں ہو رہے، لیڈرشپ متحرک نہیں ہو رہی. اچھا بنیادی خرم صاحب بات یہ ہے کہ یہ چونکہ وہ میرا خیال ہے اپریل میں ہو گئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو مردم شماری تھی، تو اس کو نوٹیفائی کرنے میں تاخیر جو تھی پچھلی گورنمنٹ کی، وہ اس کے پیچھے ان کی کوئی نیک نیتی شامل نہیں تھی اور وہ کوئی زیادہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ ان کا وسوسہ کہہ لیں، خیال کہہ لیں، الزام کہہ لیں، وہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے انتخابات کو ڈیلے کیا تھا، ڈیلے تو ہو چکے ہیں، تو وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں؟ میں نے جی یہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا ان چیزوں کا لینا دینا نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی اور پبلک کے ساتھ بھی. جی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں جی کہ ان کا ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جو ایمبیگوٹیز ہیں یا کانسپیریسی تھیوریز ہیں یا یہ ڈیلے کرنے کی وجہ تھی، وہ ڈیلے کرنے کی وجہ تھی، تو میں پرسنلی ان آرگومنٹس کو اتنا بائی نہیں کرتا ہوں. جی حلقہ بندیاں سینسز بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، گورنمنٹ پچھلی موجود تھی، اس نے ڈیلے کیا، ڈیلے کرتے رہے. اب ان سے پوچھے آدمی کہ آپ نے کیوں ڈیلے کیا، آپ نے سینسز کو کیوں نہیں ہونے دیا، جبکہ انتخابات کی جو پہلی شرط ہے، جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا سینسز ہونا چاہیے، اسی پر تو آپ کے ابھی 2 کروڑ کے قریب پلس ووٹرز آپ کے بڑھ چکے ہیں. پھر جو حلقہ بندیوں کا جو سمرو صاحب نے کیا، اب ہمارے کئی دوست ہیں جن کی 5 یوسیز دوسرے حلقے کی طرف چلی گئی ہیں، تو انہوں نے اپنی وہاں پہ اپیلز دائر کی ہوئی ہیں. تو چیزیں ان آرڈر ہیں، چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ ہمیں کوئی اتنے شکوک و اشکالات کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی سر. سمرو صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ مطلب یہ جو ڈیلے کیا گیا تھا تاخیر جو ہے، باعث تاخیر جو باعث تاخیر کہیں اور باعث برکت کے لیے تھا؟ باعث برکت ظاہر ہے، برکت پڑ گئی ہے، وہ برکت تو پڑنی تھی. میں اس کو تھوڑا سا اس آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا. آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے 90 دن فوکسڈ ہے جی کہ 90 دن کے بعد ہر دن آئین کی خلاف ورزی ہوگا، اور 7 نومبر میرا خیال ہے کہ 6 نومبر ڈیڈ لائن تھی نا، صدر صاحب نے تاریخ تجویز بھی کی تھی. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر یہ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ قومی انتخابات سارے انتخابات ایک دن ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ جس دن اسمبلی ٹوٹی ہے اس کے بعد 60 دن یا 90 دن. صحیح. اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹی ہے تو 60 دن، اگر اسمبلی توڑی گئی ہے تو 90 دن. ٹھیک ہے. تو وہ 90 دن پنجاب پر اور کے پی کے پر بھی اپلائی ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی پھر ٹھیک ہے جی، پھر صدر صاحب کو آپ اگر کہتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک علی ظفر صاحب سے کوئی مکالمہ کیا. یہ آرٹیکل 6 اس بات پہ بھی نہیں، وہ تو انہوں نے، کیونکہ وہ صدر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے نا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اپنے ہی صدر کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اب، تو انہوں نے ذرا ان کو، میرا خیال ہے پیروں تھلے زمین کرنے واسطے کیا ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تسی صدر دے پا رہے ہو تسی. حالانکہ وہ جو حکومت کا موقف تھا، جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا، چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں، آبزرویشنس ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ موقف ان کا غلط ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کو جب صدر نے لکھا تھا کہ آئین مشاورت کریں، تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا نہیں جی آئین ترمیم ہو گئی ہے، تو آپ سے ہم مشاورت اب نہیں کر سکتے، ہم فیصلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر سے مشاورت کیوں نہیں کی. اب الیکشن کمیشن ابھی تک کی جو سماعت ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ جی ہم اجلاس ہو گیا سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ کی روشنی میں، اور ہم صدر سے مشاورت کریں گے. تو صدر سے مشاورت کریں گے تو پھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے،
وہ یہ کہ پھر اگر صدر صاحب کہتے جی میں تو 6 نومبر کی تاریخ دیتی سی تو 6 کراؤ تو کیا 2-3 دن کے بعد انتخابات ممکن ہو جائیں گے؟ تو بڑا یہ بھی اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سادہ یہ میٹر ہے. یہ معاملہ جائے گا آئین کے اوپر. اگر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ پنجاب اور نہیں ویسے تو آئین میں ایک گنجائش ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اب آگے چلیں. ذمہ داروں کا وہ کہہ رہے ہیں ذمہ داروں کا تو چلیں اللہ کرے کہ یہ بھی ہو جائے تو, لیکن ایک تو وہ بھی ہوتا ہے طریقہ کار کے بس جو ہو گیا جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آئین میں ہی یہ درج ہے یہ والا آرٹیکل ہے. گور بٹ صاحب اکثر بیان کرتے ہوتے ہیں یہ والا. گور بٹ صاحب نے تو آئین پورا پڑھا. اچھا میں چونکہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے اور انتخابات کا اعلان یا تاریخ کا اعلان تو کم از کم الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے, اس کے بعد سیاسی جوڑ توڑ شروع ہونے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں سیاسی جوڑ توڑ بھی شروع. تو میں ذرا خرم صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, خرم صاحب آئی پی پی کا مستقبل میں کوئی انتخابی اتحاد ہونے کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے, یا آئی پی پی جو ہے وہ تنہا اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اگلے انتخابات میں کے میدان میں اترے گی؟ دیکھیں اتحاد جو ہوتا ہے نا, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی امیدوار اپنے لیول پہ اتحاد کرتے رہتے ہیں, وہ تو پاسبلٹی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن پارٹیز جو الیکشن میں جا رہی ہیں جن کا اپنا الیکشن سائن ہے, وہ انتخاب سے پہلے اس قسم کا کوئی الائنس نظر نہیں آتا کہ انتخابات سے پہلے وہ کہہ دیں کہ یہ حلقے ہمارے ہیں اور یہ حلقے ہمارے ہیں, جو اپیرنٹلی وٹ آئی سی. صحیح. اور انتخابات کے بعد اب پنجاب کی سچویشن کیا جاتی ہے, کے پی کی کیا جاتی ہے, پروونسز کی ڈیفرنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی, سینٹر کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی. اب یہ پاسبل ہے کہ صوبوں میں کوئی سنگل ہینڈڈ ہو سکتا ہے, اچھے طریقے سے گورنمنٹ بنا لے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا جو موجودہ حالات ہیں. لیکن سینٹر کے اندر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہوگا بعد از انتخابات مختلف جو پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں گی اور کون کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں گی, کن پوائنٹس پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کریں گی, اور سینٹر میں جا کے آفٹر دا الیکشن وہ جا کے گورنمنٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے اور بیٹھیں گے بھی. صحیح. اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوگا, اس دفعہ پھر ہوگا یہ. صحیح. تو امداد صاحب یہ جو ساری صورتحال بنتی جا رہی ہے, میں پھر انتخابات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے, اب وہ جو ججمنٹ بھی تفصیلی آ جائے گی یا آرڈر آف دا ڈے, کہ جو تاریخ اب الیکشن کمیشن دے رہا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مفر نہیں ہونے دیں گے, مطلب ہم اسی پہ کروانا. میں یہی گزارش کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے. 28 کو پہلے انہوں نے سوچا ہوا تھا. صحیح. اور پریس ریلیز جاری کر دیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں, اور آخری ہفتہ 28 جنوری بن رہا تھا اتوار, تو وہ اتوار سے اپنا اتوار سے اس لیے پیچھے گئے, جنوری کے آگے گئے, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ کوئی 19-20 ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ میں جو ڈیٹ دینی ہے پھر اس پہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے ہی پڑنے ہیں. صحیح. اس لیے انتخابات یہ اس طرف جا رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے روکڑی صاحب سے سوال کیا ہے نا, میں چاہوں گا میں اس پر تھوڑا جی پلیز. دیکھیں اس وقت اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا, کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. صحیح. جو صورتحال بن رہی ہے, آئی پی پی کا جہاں تک میری انفارمیشن بھی ہے, میرا اپنا تجزیہ بھی ہے, آئی پی پی کو نون لیگ انگیج کرنے کی کوشش کرے گی جنوبی پنجاب میں. سینٹرل پنجاب میں نون لیگ نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہے, جنوبی پنجاب میں نون لیگ سے زیادہ بہتر پوزیشن میں پولیٹیکل پارٹیوں میں پیپلز پارٹی ہے. صحیح. تحریک انصاف کا نشان ہوتا ہے, انتخابات میں نہیں ہوتا, کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں ابھی تو ان کے کافی سارے قانونی بڑے سوالات ہیں نا, بڑے سوالات پیچھے پڑے ہیں. مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا جو بھی کریں گے وہ ہوں گے جنوبی پنجاب میں. اگر نہیں بھی کرتے تو الیکشن کے بعد, اور یہ ساری پارٹیاں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, آئی پی پی ہو گئی, ایم کیو ایم ہو گئی, جے یو آئی ہو گئی. کو چھوٹی پارٹی کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی پارٹی سے مراد کہ جو کسی کے ساتھ مل کر کسی حکومت ان کے بارے میں وہ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ شاید پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس چلی جائے. نئی پارٹی کہہ لیتے ہیں. حکومت تو کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں بالکل جا سکتی ہے. علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. مطلب اگر پرویز الہی 10 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو آئی پی پی کی ورتھ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. زیادہ ہے بالکل, بنا سکتے ہیں آئی پی پی. اس میں وہ الیکٹیبلز بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد فیصلہ کریں گے. صحیح. یہ پارٹیاں آئی پی پی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب دور دور ہیں, قریب نہیں ہے, حالانکہ بہت گوڑی آ رہی ہے. کن کی؟ مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. دوست ہیں آپس میں, دوست ہیں. لیکن زرداری صاحب بھی ہیں. زرداری صاحب بھی ہیں. زرداری صاحب کی تو ملاقات ہو گئی نا. ہاں زرداری صاحب کی تو مولانا صاحب سے ہوگی ملاقات. نہیں وہ 10 کے بعد نواز شریف صاحب نے ملاقات شروع, انہوں نے بھی کرنی ہے, لیکن ابھی کوئی بھی اپنے کارڈ شو نہیں کرے گا ایک دوسرے کے سامنے. ظاہر ہے, بالکل ٹھیک بات. جیسے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد
فرض کر لیتے ہیں کہ اگر بڑے سادہ طریقے سے خرم رکھڑی صاحب نے یہ والی بات کر دی کہ ابھی ذرا کارڈ دکھانے کا وقت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں جو مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے وہ نہیں ہوتا. کیا سوچ رہی ہے ویسے؟ ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. صحیح. فرق بہت مارجن بہت کم ہوگا نا. اچھا بریک لینی ہے. میں آخری چونکہ خرم صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے, تو خرم صاحب آپ کے ہاں امکان یہ پایا جاتا ہے کہ پنجاب میں یا وفاق میں جو ہے وہ آپ نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سیاست میں تو پھر یہی امکانات ہی ہوتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ پنجاب کی سطح کے اوپر آپ کا نون لیگ کی طرف اتحاد ہو, کیونکہ کچھ لوگ تو ابھی سے جانا شروع ہو گئے. سر الیکشن کے بعد تو کس کے ساتھ اتحاد ہوگا, کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کس طرف چلتی ہے, بڑی پارٹیز جو ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کوئی اس وقت تک ایک نیشنل پارٹی رہ نہیں گئی ہے. نام تو نیشنل پارٹیز کے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے صوبوں تک محدود ہیں. تو انتخاب کے بعد ڈیفینیٹلی اتحاد ہوگا. جو پوزیشن ہے, حالات ہیں, واقعات ہیں, تو پارٹیز سنگل ہینڈڈ کوئی بھی آپ کو پارٹی میجورٹی میں نظر نہیں آتی جو آئے گی, چاہے پنجاب ہو چاہے سینٹر ہو. تو اتحاد تو ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام بعد از انتخابات ہوں گے. جی بہت شکریہ. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور ہم خرم رکھڑی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بشیر میمن ہمارے ساتھ زوم پر ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. واپس آنے کا شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بشیر میمن صاحب نے زوم لنک کے اوپر, اور امداد سمرو صاحب پہلے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عدالت شاید 11 فروری سے آگے جانے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہی, اور ہم پوچھیں گے کہ بشیر میمن صاحب سے کہ تیاریاں کیسی ہیں. بشیر میمن صاحب, آپ کی الیکشن کا ڈول جو ہے وہ بج چکا ہے. السلام علیکم عمران شفقت صاحب اور امداد سمرو صاحب, آپ کو, آپ کے ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو ایک عرض کروں سر, آپ نے کہا مرکزی رہنما, نہیں, میں مسلم لیگ کا کارکن ہوں, مسلم لیگ نواز کا کارکن ہوں, نواز شریف کا کارکن ہوں, مرکزی رہنما نہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات ہو گئی. ہمیں آپ کے دعوے پر کوئی تیاری کی بات کر رہا ہوں جی. ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈٹ کے محنت کرنا. صحیح. آپ نے اس مرتبہ آپ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں, لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا جو 21 اکتوبر کو جو ہماری شرکت تھی سندھ سے, صحیح, جو ہماری اجرک اور سمی ٹوپی آپ کو نظر آئی پورے جلسہ گاہ میں. صحیح. اتنے کبھی آپ کو سندھی ٹوپی اور اجرک اور اتنے کوئی بھی کسی بھی مسلم لیگ نواز کے جلسے میں کبھی اتنا کوئی بندہ شریک ہوا ہے. اور جب ہم ٹرین مارچ لے کر کے جا رہے تھے, آپ یقین کریں کہ ٹرین کی کیپیسٹی سے 2.5 گنا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں. صحیح. اور بائی روڈ جو گئے ہیں, ہم نے اخیر میں یہ کہا کہ 4 ضلعوں کو کہا کہ جی آپ لوگ بائی روڈ جائیں. درست. اور وہ لوگ کیسے گئے ہیں, بغیر گاڑیاں سجائے گئے ہیں, وہ کس طرح گئے ہیں ان کو میں گنتا ہی نہیں. صحیح. تو اتنی زیادہ شرکت, اتنی زیادہ جوش, اتنا زیادہ جذبہ, اتنا زیادہ ووٹنگ جو لگی ہیں سندھ میں. اچھا, یہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا بشیر میمن صاحب, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں جو لوگ وہاں پہ آئے تھے وہ اور ان کی فیملیز, سر بعض اوقات جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں, کچھ لاہور دیکھنے بھی آ جاتے ہیں سرکاری خرچے کے اوپر. میں صرف ایک سوال ہے آپ سے کہ باپ پارٹی پوری کی پوری جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ضم ہونے جا رہی ہے, یہ لگ یہ رہا ہے.
تو ملاقاتیں وغیرہ ہو گئی ہیں. اب شاید ان کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں یا کم از کم مریم صاحبہ ہمارے پاس آئیں تو ہم جو ہیں وہ پارٹی مطلب انضمام کہتے ہیں نا جی اس کو, ادغام انضمام جو بھی آپ کہہ لیں, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سندھ کی صورتحال ہمیں بتائیں کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ کوئی جوڑ توڑ وہاں پر ہے؟ کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ اب میں آپ کو ایک عرض کروں, میں ایک کارکن ہوں, میں پالیسی لیول کا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. صحیح. میں تھوڑا سا آپ کو کوٹ کروں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہے, اس کی وجہ سے ان کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, لیکن ایک دور اندیش سیاستدان بھی ہیں, اور ان سے زیادہ دور اندیش سیاستدان مجھے اس وقت ان کی اس میں بہت ہی کم ہیں. صحیح. انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے میرے پی ایم ایل این جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ مجھ سے بھولتا نہیں ہے اور لوگوں سے بھی نہیں بھول رہا, کہ جی ہم JUIF, اس کا مطلب JUIF, GDA, مسلم لیگ فنکشنل, MPM پاکستان مل کر الیکشن لڑیں گے, اتحاد بنائیں گے, ٹھیک, سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے. GDA بھی اس میں آ گیا ڈیفینیٹلی, مسلم لیگ فنکشنل ہے اور GDA. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ انشاءاللہ بہت جلد ہم نے تو اپنی طرف سے ایک میسج جو سندھ کا میسج تھا وہ تو 21 اکتوبر کو ہماری لیڈرشپ کو مل گیا. آپ وہاں پر ڈیفینیٹلی موجود تھے. میں چونکہ کنوینر تھا ریسپشن کمیٹی کا, یہاں سے لوگوں کو لے جانے کا, صحیح, تو مجھے مریم نواز صاحبہ نے کو بلا کے شاباش بھی دی تھی. صحیح. اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ اتنے زیادہ سندھ سے لوگ آئے ہیں. اچھا, وہ چونکہ شور بہت زیادہ تھا, میں تو انہوں کا دسا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی سے تنگ ہو کر کے آئے, تو خدا کا واسطہ ہے آ جاؤ. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو لنک خطاب کیا تھا سانگڑ پہ. صحیح. اور سانگڑ پہ جو ویڈیو لنک پہ خطاب کیا تھا تو انہوں نے 2-4 چیزیں کہی تھی جو کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ میری لیڈرشپ کہاں سوچ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں بھی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو ترقی ملے پنجاب جیسی, سندھ میں ان کو حق ہے کہ ان کو امن و امان ملے پنجاب جیسا, سندھ میں ان کو حق ہے, سندھ کے لوگ بھی ایکول پاکستانی, جو ان کو موٹر وے ملنا چاہیے, جو کہ موٹر وے آپ کو پتا ہے وہ کوئی پیسے ہی کھا گئے, موٹر وے کھا گئے پورے. صحیح. تو یہ ساری ترقی, دوائیاں, ہاسپٹل, اسکولز, لیکن سر ہم تو, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, میں ویسے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ہمیں تو پنجاب میں بیٹھ کے بڑا پازیٹیو فیڈ ملتا ہے کہ ہیلتھ کے ایشو کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے پچھلے کوئی 10-15 سال میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اور آنیسٹلی کہ پنجاب سے بہت سے لوگ میرے جاننے والے سندھ میں اپنا علاج کروانے گئے ہیں. تو میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. امداد سمرو صاحب, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ نون لیگ کی ہوا جس طرح بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے, تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوا تک بھی جائے گی؟ نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو کوئی پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پر کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو نون لیگ اگر سندھ میں متحرک ہوتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, آپ پارٹی پوری کی پوری ضم ہو رہی ہے سر؟ نہیں, اس میں ابھی بہت وقت لگے گا وقت, کیونکہ دیکھیں نا وہ پھر جام کمال زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی انہوں نے. صحیح. وہ یہ اپنے کارڈز ابھی سارے چھپا کے رکھیں گے. باپ پارٹی کے اندر 3-4 گروپس تھے. ایک قدوس بزنجو کا اور صادق سنجرانی کا گروپ ہے, وہ الگ سے ملاقات کر رہے ہیں, سارے الگ الگ ڈیل کر رہے ہیں. بڑا دھڑا تو شاید بڑا میں سندھ پر آتا ہوں, نہیں ڈیفینیٹلی نون لیگ کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے. ایون جام کمال کا بھی جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے. لیکن ملتا کیا ہے؟ اصل بات بارگیننگ کر رہے ہیں نا سارے اس وقت کہ کیا ملے گا. وہ بلوچستان مانگ رہے ہیں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بلوچستان میں لوں گا. نواز شریف صاحب کے لیے چوائس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا. اگر بلوچستان کی کمٹمنٹ وہ باپ پارٹی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر مولانا صاحب کے وفاق اور KPK میں کافی ساری چیزیں ابھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑے بڑے امتحانات پڑے ہوئے ہیں. سندھ میں میمن صاحب ایک بہت اچھی چوائس,
بڑے عرصے کے بعد نون لیگ نے کوئی سندھ کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے جس کو میں سنجیدہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سنجیدہ قدم ہے. وہ جو کچھ غوث علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں بشیر میمن صاحب کے ساتھ نہیں, وہ میمن صاحب کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ اب کریں گے, ہر بار وہی غلطی نہیں کریں گے دوبارہ, بار بار وہی غلطی نہیں ہوگی. اور دوسرا جو میمن صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں 2 دن گیا تھا, جلسے سے 1 دن پہلے اور جلسے والے دن. جلسے سے 1 دن پہلے بھی اجرک ٹوپی پہنے لوگ گھوم پھر رہے تھے, وہ تو نظر آ جاتا ہے. تو میں تھا, میرے ساتھ شکیل ملک صاحب تھے, تو ہم نے وہاں پر ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو, تو 1 دن پہلے آ گئے ہو. انہوں نے کہا جی بالکل. تو لوگ ایک جو سندھ میں نا ایک آپشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں میمن صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپشن مسلم لیگ نون ہی بنائے. پرانے کھلاڑی جو ہے نا وہ جی ڈی اے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی الگ سے اسٹرینتھ ہے, جی ہے, لیکن باقی جو پرانے جو 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تحریک انصاف کی بھی وہاں پر سے تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں. 2013 میں جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کیا تھا, پھر وہی 2018 کے ساتھ چلے گئے, پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ادھر چلے گئے. تو پی ٹی آئی کی جو ورتھ تھی کراچی سے باہر صوبے کے دوسرے علاقوں میں, وہ پی ٹی آئی نہیں تھی, الیکٹیبلز کی تھی. یہ الیکٹیبلز تھے, یہ جی ڈی اے والے تھے, یہ مہر برادران تھے, یہ شیرازی برادران, وہ سوری کیا نام ہے بدین والے اپنا پیپلز پارٹی سے جو گئے تھے چھوڑ کر, وزیر داخلہ سابق, میں مطلب اتنے بڑے آدمی کا نام بھول رہا ہوں, ذوالفقار مرزا صاحب, ذوالفقار مرزا, فہمیدہ مرزا صاحبہ, یہ لوگ تھے. پی ٹی آئی کی اپنی ورتھ کوئی نہیں تھی. لیکن ان لوگوں کے اوپر سندھ کے لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. بشیر میمن کے اوپر کریں گے, وہ ٹرسٹ کریں گے, مریم نواز کے اوپر کریں گے. وہ نواز شریف صاحب کی ذات کو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ کیا آئیں, کیونکہ 100% لوگ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں بھی, جتنے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اتنے مخالف بھی ہیں, ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. صحیح. تو یہ انہوں نے جو ایفرٹ کی تھی میمن صاحب نے, جس طرح لوگ لے کر آئے, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اگر میاں نواز شریف صاحب اس چیز سے ڈر نہیں جاتے کہ اگر میں سندھ چلا گیا میمن صاحب کی دعوت پر اور آصف زرداری نے پنجاب میں بلاول کو ایکٹیو کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا. اور میرا خیال اس خوف سے تو نکلنا پڑے گا, دونوں کو نکلنا پڑے گا. اچھی بات ہے, پارٹیاں جو ہیں وہ وفاقی سطح کے اوپر, قومی سطح کے اوپر ہونی چاہیے. اور جو خرم روکھری صاحب نے بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پارٹیاں سکڑی ہیں, اور بشیر میمن صاحب نے نون لیگ کو بتا دیا ہے کہ وہاں گراؤنڈ موجود ہے. بشیر میمن صاحب, اب آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ جس طرح امداد سمرو صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹیبلز ہوں گے کہ عام لوگ ہوں گے, کیا کریں گے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ ویسے میں یہ سیاسی اسٹریٹجی بنانا بڑی لیڈرشپ کا کام ہے. میں سیاست میں نوارد ہوں. بشیر میمن صاحب, یہ ویسے نا جب آپ بڑے افسر بھی تھے نا تو تب بھی آپ کہتے تھے میں تو ایک غریب میمن ہوں. یہ آپ غریب میمن کیا ہے کہ آپ وزیراعظم کو بھی نہ کر دیتے تھے, وزیراعظم کو بھی ٹکر دے جاتے تھے, اس کی بھی غیر قانونی باتیں نہیں مانتے تھے. مطلب غریب کیا ہے کہ آپ کام بڑے بڑے کر جاتے ہیں, تو جو اصل کام کر رہے ہیں وہ بتائیں. نہیں, غریب بول کے اپنے آپ کو بڑے چیلنجز سے ہٹتا ہوں, لیکن سچی بات پہ قائم رہتا ہوں. ٹھیک ہے, غریب آدمی سچی بات پہ, میمن سچی بات پہ قائم رہتا ہے, زبان کا پکا ہوتا ہے. بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ہیلتھ کی فیسلٹی کی بات کی. جی جناب عالی, یہ صرف اور صرف جو پنجاب سے لوگ علاج کرانے جاتے ہیں, بہت اچھا کام ہوا ہے. این آئی سی بی ٹی 4 ہاسپٹلز بنے این آئی سی بی ٹی کے, جو دل کا علاج کرتے ہیں, اور ایک انسٹیٹیوٹ آف بنا ہے گمبٹ میں جو کہ بہت اچھا علاج کر رہا ہے. لیکن یہ سوچے کہ 15 سال میں 20,000 ارب کا بجٹ ہے. 20,000 ارب شاہی, بہت بڑی رقم. 20,000 ارب, 20,000 میں سندھی لوگوں کو صرف اور صرف 4 این آئی سی بی ڈی, ایک کراچی میں, ایک نور خان میں, ایک حیدرآباد میں. چیز میں دوائی نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, ڈسپینسر نہیں ہے, وہ بند پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اسکولز, یہاں پر ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور ابھی تک 15 سال کے بعد بھی اگر منسٹر ایجوکیشن یہ کہے کہ گھوسٹ اسکولز ہے اور گھوسٹ ٹیچرز ہے, اور اس کے بعد وہ اسکول بند کرنے کی بات کریں کہ جی یہ اتنے اسکول بند کر دو, اس لیے کب سے چلتے نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آپ جیسے ہی آپ آئے ہوں گے مرید کے یہاں پر جو سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے,
باوروں میں آپ کو گلی گلی محلے محلے ہر کیبن پہ آپ کو نشہ آور ادویات مل جائیں گی. سپاری جو ہے، یہ جو گٹکا، ماوا، آئس، وہ اس طرح بکتی ہے. بشیر محمد صاحب، آپ باتیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کی توجہ ایک طرف دلوانے کے لیے کہ نقطے کے اوپر، کہ آپ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جتنا سندھ میں کام ہوا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن سر پنجاب میں اتنا بھی نہیں ہوا، کے پی کے میں اتنا نہیں ہوا. کے پی کے میں بھی پچھلے تقریباً 10 سال سے ایک پارٹی کی حکومت رہی، یا 8-9 سال آپ لگا لیں. بلوچستان میں نہیں ہوا. پنجاب میں لاہور میں آخری ہاسپٹل جناح ہاسپٹل بنا تھا 80s کے لیٹ 80s میں. تو یہاں پر موٹر ویز یا بڑی بڑی سڑکیں تو بنی ہیں، ایجوکیشن کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہوا، ہیلتھ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہوا. تو اس لیے یہ فرق جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. آپ کمنٹ کیجئے پلیز. میں یہ عرض کروں کہ آپ 3.5 سال عثمان بوزدار کا دور برداشت نہیں کر سکے، ابھی تک اس کو گالیاں دیتے. جی سر، ہم 15 سال سے عثمان بوزداروں کو بھول کر فیس کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، یہ تو اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے. سر امداد سمرو صاحب جس گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اپنے گاؤں فون کریں. میں ہو کے آیا ہوں جی، ان کے گاؤں سے میں گیا ہوا تھا، میں ہو کے آیا ہوں. ادھر RSC چل رہا تھا، BHU چل رہا تھا. کیا چل رہا سر میری گل سنو، سینٹر آف ایکسیلنس بنا لینا. 4 سینٹر آف ایکسیلنس 20,000 روپے کے بجٹ میں اگر بن جاتے. السلام علیکم سر، آپ بھی اسی طرح کر لیں پنجاب کو. نہیں، اللہ معاف کرے. اچھا پھر صحیح، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اور ایک اور تقریب میں یہ فرمایا تھا کہ ہمیں اس پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، شہباز اسپیڈ سے یہ کام ہونا چاہیے. جی کہا تھا، نہیں کہا تھا سر؟ جی کہا تھا. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند ہیں، جھوٹ وہ کبھی بھی نہیں بولتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ شہباز، اس کا مقصد ہے کہ وہ قائل ہے شہباز شریف کے ڈیولپمنٹ، اس کے ویژن اور اس کے مشن کے. صحیح. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. میں تو ان کے باتوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہی دے دو، شہباز اسپیڈ دے دو. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اگر یہ والی بات ہے تو بہت بڑا مارجن ہے آپ کے پاس سندھ میں اپنی کارکردگی دکھانے کا یا اپنی جگہ بنانے کا. تو آپ کا بہت شکریہ. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس سارے ایشو کے اوپر جاننا ہے، اور عبدالقادر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقت. Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. Panther tires, level ही हो रहा है. واپس آنے کا شکریہ. کل پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین کہتے ہیں نا جی، آصف علی زرداری صاحب کو، سابق صدر سابق پارلیمنٹیرین، اور انہوں نے ایک گفتگو کی ہے پیپلز پارٹی کے عمائدین کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ میں اب نواز شریف کو واپس وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی گرما گرمی کی طرف جا رہی ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یا تو ہوا چل پڑی ہے یا چلائی جا رہی ہے. عبدالقادر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہی کے صوبے سے ان کے جو کولیگز ہیں باپ پارٹی والے، وہ تو نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا صورت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ عبدالقادر بلوچ صاحب کیا جی، پہلی بات تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا آپ کے اس بات کے اوپر جہاں پر زرداری صاحب سے متعلق آپ نے بات کی. جی، ہر پارٹی کو حق پہنچتا ہے کہ اپنا پروگرام لے کے عوام کے پاس جائے. اگر کسی کو بلاک کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی زیادہ اکثریت لے گی، اور اکثریت لینے کی وجہ سے ہمارا اپنا وزیر اعظم آ جائے گا بجائے اس کے. اور یہ تھا زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا مقصد کہ جی انشاءاللہ ہماری پارٹی وہ اکثریت ملے گی
کہ ہم اپنا وزیر اعظم لا سکیں گے. ہمارا وزیر اعظم اگر آئے گا تو نواز شریف کا رستہ بلاک ہو جائے گا. یہ کمنٹ یہاں پر میں چھوڑتا ہوں. یہ بلوچستان والی کہانی کہ نون لیگ اور باپ پارٹی، چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ نون لیگ اور باپ پارٹی بلوچستان والے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، عوام پارٹی، یہ آپس میں الیکشن اتحاد کریں گے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا. اور ابھی کل رات سے ایک خبر اور چل رہی ہے، کسی باپ پارٹی کے کافی لوگ ہیں، یہ مسلم لیگ نون میں شرکت کرنے والے ہیں، ان میں سے کافی لوگوں نے یا ملاقات کی ہے یا صادق صاحب سے، اور باقی اعلان اس وقت ہوگا جب یا نواز شریف صاحب کوئٹہ جائیں گے تو بڑی دنیا ان میں شامل ہو جائے گی. یہ دوسری خبر ہے. تیسری خبر بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ باپ پارٹی والے، باپ پارٹی شاید ختم ہونے جا رہے ہیں، جو بھی ہے وہاں پر لوگ اتنے نہیں رہ گئے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے، جو باپ پارٹی سے متعلقہ لوگ تھے یا جو اسی لائن آف تھنکنگ کے لوگ تھے. تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں ان کو دو حصوں میں اگر بانٹا جاتا ہے تو وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکیں گے جو ان کو چاہیے تھا. جو ان لوگوں کے نام آئے ہیں، میں جانتا ہوں بلوچستان کو، تو جو مسلم لیگ نون میں اگر یہ سارے لوگ شمولیت کرتے ہیں تو باپ پارٹی کے لیے مشکل سے 3-4 ایسے لوگ رہیں گے جو کہ ایم پی اے بن سکتے ہیں. 4 آدمیوں سے 65 ممبرز کی اسمبلی میں کوئی خاص فرق نہیں آ سکے گا. ابھی کیا کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو جس کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ باپ پارٹی کیسے بنائی، کس نے بنائی اور کون گائیڈ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اس سے ذرا ایک بات کلیئر ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہوا ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں. تو ابھی اور ایک پلان کے مطابق پرابیبلی معاملات کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے جہاں نون لیگ کے لیے جتنی فیسیلیٹیشن کریٹ کی جا سکتی ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور جس صوبے میں وہاں سے کوئی ایفرٹ ڈالی جا سکتی ہے وہ ڈالی جائے. اور یہی میرا کمنٹ ہے. بلوچستان کے باپ پارٹی اور نون لیگ کی شمولیت کا آپس میں اتحاد کرنے کا، آپس میں یہ ختم ہونا اور دوسرا باقی رہنا، یہی میں کہنا چاہوں گا. عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں سمرو صاحب سے اس پر کمنٹ لے لوں. سمرو صاحب، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا، یعنی میں اگر کھل کے بات کروں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی پارٹی کی، جس طرح بلوچ صاحب نے کہا کہ ہوا بنائی جاتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کوئی امید ٹوٹی ہے اس سلسلے میں یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کہیں پہ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی امید ٹوٹنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. وہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک وہ کہ وہ خود جو اس وقت سہولت نون لیگ کو ہیں وہ خود اس کے خواہش مند ہو سکتے تھے. صحیح. یا ہوں گے. لیکن دوسرا یہ کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے، جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوا بنائی جا رہی ہے، تو سارے وہ گلا تو کرے گی. لیکن میں دوسری بات جو ہے نا باپ پارٹی کے حوالے سے بلوچ صاحب نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف اتحاد کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف لوگوں کو توڑنا ہوتا ہے. صحیح. تو جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں اتحاد کے لیے، پھر انہی کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ اتحاد نہیں بنتا، پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ یہاں آ کے جو سردار ریاض صادق صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، صحیح، وہ ایکٹیویٹیز اتحاد کے لیے نہیں ہیں. صحیح. وہ ایکٹیویٹیز ہیں باپ کو نون لیگ میں شامل کرنے کے لیے. صحیح. تو اس میں جو بی اے پی کے جو بڑے لیڈر ہیں، بڑے زعما ہیں، بلوچ صاحب بہتر جانتے ہیں، جن کے زرداری خاندان کے ساتھ، جن کے بھٹو خاندان کے ساتھ، جن کے وہاں کے مکسی خاندان کے ساتھ، جام کمال کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح. ان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم ہیں، رشتہ داریاں ہیں جام کمال کی مکسی خاندان کے ساتھ. تو اس طرح کئی اور لوگ بھی ہیں جن کا زرداری صاحب کے ساتھ ذاتی اٹھنا بیٹھنا ہے. ایون قدوس بزن جو صاحب پہلے گئے، پھر خط شاید ایک لکھ دیا تھا، لیکن وہ بھی اب مطلب کوئی ان میں سے جو قائدین ہیں یہ سارے کے سارے اپنی پارٹی توڑ کر یا چھوڑ کر نون لیگ میں نہیں جائیں گے. نون لیگ میں جو جا رہے ہیں وہ اپنا ہلکے لیول کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن صوبائی لیول کے لوگ اس طرح یا قومی لیول کے مرکزی شخصیات اس طرح سے کیونکہ وہ بی اے پی کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بی اے پی بنی اپنا 2018 میں آصف زرداری کے آشرواد سے تھی. بعد میں زرداری صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا، دوسری طرف چل پڑے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ بھی الزام ہی ہے کہ یہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر بنوائی تھی. جی بالکل. صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے چیئرمین سینٹ بنوایا، قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اور انہوں نے اعلانیہ کہا تھا کہ جی میں نے کیا یہ. صحیح. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا ایک ممبر بھی نہیں ہے لیکن ہم نے حکومت گرا دی وہاں پہ. زرداری صاحب نے کہا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا دی تھی.
ٹھیک ہے. میں اس کے بعد جی آخری بات, جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو پی ٹی آئی میں بھی بڑی کوشش کی گئی کہ ضم ہو, تو نون لیگ اگر یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ضم کریں گے تو یہ یہاں پر غلطی کریں گے, غلطی ہو جائے گی. عبدالقادر بلوچ صاحب, جو آپ نے بات کی کہ ہوا بنائی بھی جا سکتی ہے, یا جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا, ان حالات میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی سطح کے اوپر آئندہ انتخابات میں کس پوزیشن پر یا کس مقام کے اوپر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, اب بنیادی طور پر فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے, کسی اور نہیں کرنا ہے. 25 کروڑ عوام کو ایک ڈگر پہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور نتائج حاصل کر لینا, یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن جہاں تک فزیکلی اس کے ہونے کا تعلق ہے اتنی آسان بات نہیں ہے. اور یہ پاپولیشن کی میجارٹی پنجاب میں رہتی ہے. پنجاب میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, شہری علاقہ ہے, اور یہاں پر اگر کوئی مداخلت کی باتیں کرتا ہے اور مقصد کے کیا نام نتائج کی بات کرتا ہے تو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. سیم از دا کیس وتھ سندھ, وہاں پر بھی کافی مشکل کام ہے. اور اسی طرح سے کے پی کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ٹرائبل ایریا کو چھوڑ کے, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کون کیا پروگرام لے کے ان کے سامنے جاتا ہے. ہم اپنا پروگرام لے کے جائیں گے اور بہتر سے بہتر کوشش کریں گے. اپنی پاس پرفارمنس اور پاس قربانیوں کو ہم لوگ مقصد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں پر بھٹو صاحب اس کی پھانسی کی بات ہوگی, بی بی کی شہادت کی بات ہوگی, اس کی خاندان کی تباہی اور ان کی شہادتوں کی بات ہوگی, 18th امینڈمنٹ کی بات ہوگی, 58(2)B کی بات ہوگی, اور متفقہ آئین کی بات ہوگی, نیوکلیر پروگرام کی بات ہوگی, وغیرہ وغیرہ, اور روٹی کپڑا اور مکان کی بات لے کے کریں گے. جو مسلم لیگ نیون کو میرے خیال میں جو پرابلم ہوگا وہ انفارچونیٹلی یہ 16 مہینے کی حکومت کی کاروائی, یہاں پر ان کا جو ہے نا یہ ابھی ان کے پاس اس کا کوئی جواب بنتا نہیں ہے. کیوں ان کی پرفارمنس اتنی نیگیٹو ہو گئی اینڈ میں آ کے. وہ 17 تک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 17 سے آگے چلانے کی کوشش کیا جائے, اور یہ اس دوران میں جو کچھ بھی ہو گیا اس کا ڈسکریڈٹ نہ جائے. لیکن ہم لوگ تو کوشش کریں گے نیچرلی, اگر کسی کی کوئی فیلنگ ہو جاتی ہے, جب سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں, ان کا حق ہے کہ دوسرے کی فیلنگ کو ایکسپلائٹ کریں اور اپنے پروگرام کو بہتر طور پر پیش کریں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پوائنٹ کو بہت اچھا, جو بلوچ صاحب آپ نے نیگیٹو پوائنٹ گنوایا پاکستان مسلم لیگ نون کا, ہم کنونس کریں گے کہ وہ ہماری طرف دیکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو آپ نے نیگیٹو پوائنٹ بتایا 16 ماہ کی کارکردگی, اس میں تو 9 وزارتیں آپ کی پارٹی کی بھی تھی, تو وہ اس ناکامی میں آپ کو شیئر اپنا ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل ہمارا شیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم بنیادی طور پر حکومت ان کی تھی, پرائم منسٹر ان کی تھی, پالیسیز کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. ہم لوگ کولیشن میں پارٹنرز تھے. ہمارے پاس جو منسی تھی وہاں پر ہم نے A1 پرفارمنس کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے اس ینگ ایج میں, اور اس کے دور میں جو کچھ اس نے کیا میرے خیال میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے, اور چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو ان کے ساتھ وہ کمپٹیشن نہیں کیا جا سکتا ہے. خورشید شاہ صاحب نے اپنی منسٹری میں ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے, اور یہاں پر جہاں تک نیکسٹ بھی ہمارے پاس کامرس کی تھی, اس میں بھی انشاءاللہ ہماری, لیکن اس میں جو ہمارا حصہ تھا اس حد تک ہماری ذمہ داری ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن پالیسیز کو ہم کنٹرول کرنے والے نہیں تھے. یہ بڑا اندر میں پرائم منسٹر بیسیکلی سب کچھ ہوتا ہے, یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے. یعنی میرا ایک سوال میں بلوچ صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں, جی سادہ سا چھوٹا سا سوال ہے. بلوچ صاحب, امداد سمرورز کر رہا ہوں, 16 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں بلوچستان میں, کتنی آپ پیپلز پارٹی وہاں سے توقع کرتی ہے؟ 16 میں سے کیا آپ لوگ جیتیں گے, کتنی سیٹیں؟ دیکھیں جی, ہم میرے سمجھ کے مطابق اگر ہم بلوچستان میں حکومت نہیں بنا سکے اور میجارٹی وہاں پر نہیں لی, میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری بہت بڑی نالائکی ہوگی اس میں. ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم 7 سے 8-9 قومی اسمبلی کی سیٹیں لیں گے. آؤٹ آف 16 کی میں بات کر رہا ہوں. ٹوٹل 20 سیٹس ہیں اور 16 پہ الیکشن ہونے ہیں. 16 میں انشاءاللہ 7-8 سیٹیں ہم لے لیں گے, اور صوبائی اسمبلی میں کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ڈائریکٹ سیٹیں جو ہیں وہ ہم 17-18-17 سے 20 کے درمیان انشاءاللہ ہم لے سکیں گے, اگر اپنے الیکشن کو ہم صحیح طور پر آرگنائز کرتے ہیں, صحیح طور پر اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو امید کی جانی چاہیے کہ یہی ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی آپ کی طرف سے امید افزا بات ہے. 11 فروری کو امید ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائیں گے, اور جو ہی پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے
شیڈول جاری ہوگا تو پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا، عام انتخابات کا ڈھول بجے گا، اور ایک فیسٹیول اور ایک گہما گہمی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئی تجزیوں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔